حوالے سے. سگے بیٹوں نے اپنے سگے باپ کو ختم کر دیا. کیا وجوہات تھیں کہ سگے بیٹے ہی اپنے باپ کے، اپنے والد کے دشمن بن گئے؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں انویسٹیگیشن انچارج تھانہ کوٹ لکھپت مرتضیٰ صاحب. جی مرتضیٰ صاحب بتائیے گا کیا وجہ ہوئی کہ سگے بیٹے ہی اپنے والد کی جان کے جو ہے وہ دشمن بن گئے؟ جی سر، اس میں ایسا ہی ہوا ہے کہ سگے بیٹوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کے اپنے باپ کو قتل کر دیا. تو الزام ان کا یہ تھا کہ ہمارا باپ جو ہمارے گھر کے ساتھ ایک فلیٹ ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہ کرایہ داروں کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، ہم اسے خالی کروانا چاہتے تھے. تو باپ کرنے نہیں دیتا تھا، جبکہ باپ کا یہ موقف تھا کہ میرے یہ پرانے تعلق دار ہیں، تو ماڑے غریب لوگ ہیں، اگر کوئی 1000-2000 مجھے کرایہ کم بھی ملتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، یہ بیٹھے رہیں. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اٹھیں، اور ان کی والدہ ان سے خالی کروانا چاہتی تھی. پھر اسی وجہ سے ان کا آپس میں پھڈا شروع ہو گیا. گھر میں چھوٹے چھوٹے معاملات تقریباً کو 10-15 دن سے جاری تھے. وہ ایک دن جس دن یہ قتل ہوا ہے، ایسے ہی ہوا کہ صبح میاں بیوی کے آپس میں جھگڑا شروع ہوا. پھر والدہ نے فون کر کے بیٹوں کو بلوایا. جب بیٹے آ گئے، معاملہ شدت اختیار کر گیا. تو ایک اس کا جو بیٹا عابد عرف صابی تھا، اس نے اپنے پسٹل سے 3 فائر کیے جو ان کے باپ کے سر پہ اور باڈی کے مختلف حصوں پہ لگے، اور وہ موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. موقع پہ ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد وہ حسنین اور عابد موقع سے فرار ہو گئے. والدہ ان کی گھر ہی تھی. تو ایسے ہی جب یہ معاملہ ہمیں پتہ چلا، ہم نے اس کی بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کی والدہ کو پکڑا. پھر اگلے ہی 2-3 روز کے اندر ہم نے وہ دوسرے ملزمان کو پکڑا اور انہیں جوڈیشل کیا. اچھا، یہ جائیداد جو تھی یہ اس کی لڑکوں کی ماں کے نام تھی کہ والد اس کا مالک تھا؟ نام تو والد کی تھی، مقتول شوکت جس کا نام تھا، لیکن وہ والدہ دونوں کا آپس میں پھڈا تھا. بلکہ وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ تھے. کہ جب ہم نے اس کیس کی تفتیش شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ مقتول شوکت عرصہ دراز سے اپنے ڈرائنگ روم میں تھا. اس کا گھر تک آنا جانا نہیں تھا، گھر سے اسے کپڑے یا کھانا شانا ڈرائنگ روم میں ملتا تھا. دونوں کا آپس میں اس لیول کا پھڈا تھا. تو کیا واقعی وہ شخص جو مقتول ہے اس کو کچھ ایسی انوالومنٹ پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ جی، ہم نے جو ان کا الزام تھا اس الزام کو لے کر ہم نے اسے تحقیق کرنے کی کوشش کی. ہمیں اس کی CDR سے یا موقع یا جو اہل محلہ ہیں ان سے کوئی ایسی بات ملی نہیں جس سے ان کا موقف یہ درست ثابت ہوتا. یعنی کہ اہل محلہ نے بھی مقتول کا ہی حوالے سے کہا کہ وہ اچھا انسان تھا؟ جی، اہل محلہ نے یہی موقف تھا کہ وہ اچھا انسان تھا، اس کے ان سے پرانے تعلقات تھے. وہ یہی سوچتا تھا کہ 1000-2000 کرایہ کسی اور سے زیادہ لینے کی بجائے یہ غریب ہیں، بیٹھے نہیں. کوئی غلط تعلق نہیں تھا، جیسے انسانی ہمدردی ہوتی ہے غربت کے حوالے سے کسی غریب کی مدد کریں ویسا تھا. ایسا تھا. تو یہ اسی وجہ سے یہ جو بچے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنے باپ سے بھی لڑا کرتے تھے؟ جی بالکل لڑا کرتے تھے. بلکہ ماں باپ کا چھوٹے موٹے معاملات پہ اکثر جھگڑا، اور بچے جوان تھے، وہ ان کے لیے یہ بات ناگوار گزرتی تھی. بلکہ اس میں یہی ہے معاشرے کے لیے نا، ہمارا معاشرہ بھی عدم برداشت کی طرف چلا گیا ہے. ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اپنی انا کو مسئلہ بنا لیتے ہیں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں، میچور ہو جائیں، وہ سمجھنے کے لیول پہ آ جائیں، تو والدین کو اپنی ضد اور انا چھوڑ کے اپنے گھر کی سوچنی چاہیے. اس گھر نے یہی نہیں سوچا، تو پھر یہ ایسا معاملہ درپیش آیا. اس سارے معاملے میں آپ کو زیادہ ظاہر مقتول تو بیچارہ بس دنیا میں نہیں رہا، وہ تو اپنی صفائی دینے کے لیے ہے ہی نہیں موجود. آپ نے انویسٹیگیٹ کیا سارے اس معاملے کو، تو جنہوں نے ختم کیا ہے ماں نے اور بیٹوں نے، تو زیادہ قصور آپ کو کس کا لگتا ہے؟ ظاہر جنہوں نے قتل کیا ہے وہی قصوروار ہیں، اور یہ سارے لڑائی جھگڑوں کے بھی وہی ذمہ دار تھے؟ جی بالکل وہی ذمہ دار تھے. بلکہ سارے قتل کی وجہ تو والدہ ہی بنتی ہے، جو جس کی والد کے ساتھ بنتی نہیں تھی. اس دن بھی ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، تو پھر والدہ نے فون کر کے بیٹوں کو بلوایا. اچھا، کہ جی آپ آ جائیں اور یہ اسے کوئی سبق سکھائیں، یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا. انہوں نے ویسے کیا انکشاف کیا انہوں نے اپنی انٹیروگیشن میں؟ بیٹوں نے اور اس کی والدہ تینوں گرفتار ہو گئے تھے؟ یہ تینوں گرفتار ہو گئے تھے. والدہ نے یہی بتایا کہ جی میرا 3-4-5 دن سے، بلکہ 10-15 دن سے ہمارا آپس میں چھوٹا موٹے کلیشز جو تھے وہ جاری تھے. تو پھر آج معاملہ زیادہ شدت اختیار کر گیا، تو میں نے بیٹوں کو بلوایا کہ آگے سے معاملے کو حل کروائیں. بیٹوں نے یہ حل نکالا پھر؟ تو بیٹوں نے آ کے بیٹا بتاتا ہے کہ جی میں نے سوچا کہ روز روز کے چھوٹے موٹے پھڈوں سے ایک دن کا بڑا پھڈا ہی بہتر ہے. کہ باپ کو ہی ختم کر باپ کو ہی ختم کرتے ہیں.
اور بیٹے نے سر پہ گولی ماری اور جسم میں گولی ماری. سر پہ گولی ماری، جسم کے مختلف حصوں پہ لگی ہیں، اور اس نے کہا کہ میری والدہ مظلوم تھی، یہ ڈیلی اس پہ ظلم کرتے تھے، ایسے تھا ایسے تھا. مطلب اکثر لڑائی تو تھی وہ. بعض اوقات جو ہے عورت کو مظلوم ظاہر ہے وہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہے کہ جو بیچارہ اس دنیا میں نہیں رہا اس کے بارے میں آپ نے انویسٹیگیشن کی، وہ ایسا بندہ نہیں تھا، غلط انسان نہیں تھا وہ. جی بالکل، وہ ہمیں جو پتہ چلا ہے اس کے مطابق یہ جو اس پہ الزام لگاتے ہیں کوئی بھی ایک سچ ثابت نہیں ہوتا. نہیں ثابت ہوا. بہرحال ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جی بڑے بے رحمی سے سگے بیٹوں نے اور شخص کی بیوی نے مل کے اپنے شوہر کو اور بچوں نے اپنے والد کو ختم کر دیا گولیاں مار کے. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.